بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان سرور۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے اپنی انتھک محنت، مستقل مزاجی، مسلسل جدوجہد اور ویژن کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں اب ایک برانڈ بن چکا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا اور سکھایا کہ ریئل اسٹیٹ صرف خرید و فروخت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ خوابوں کی تعبیر کا نام ہے۔ انہوں نے اسے صرف بزنس نہیں بلکہ ایک مشن سمجھا اور ایک عام آدمی کے لیے جو اپنے گھر کا خواب بھی نہیں دیکھ پاتا تھا اس کے لیے اپنا گھر بنانے میں آسانی پیدا کی۔ جی ہاں، دیپال پور سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور 6 بڑے اعظموں تک کی ترقی کا سفر ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین الکبیر گروپ آف کمپنیز جناب چودھری اورنگزیب صاحب۔ چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، بالکل خیریت، آپ سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چودھری صاحب، جس طرح انٹرو میں بات ہوئی ہے دیپال پور سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنی بڑی امپائر بن گئی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں، بچپن میں کیا کبھی سوچا تھا اتنا بڑا کاروبار ہوگا اور یا شروع سے بزنس کا پلان تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا اور میرا خیال ہے ہم کافی دیر کے بعد انٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اور میری ٹریولنگ کی وجہ سے ایک تھوڑا سا گیپ بھی تھا۔ جی ہاں، تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں جی۔ تو الحمدللہ جی، یہ بیسیکلی ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی بھی انسان کا جو سفر ہے اور کسی بھی جو بڑی منزل کا سفر ہے وہ ایک خواب یا پلان سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو حادثاتی طور پہ کوئی منزل مل گئی ہو یا کوئی منزل پہ بغیر کسی پلان کے پہنچ گیا ہو۔ جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب بیسیکلی ایک پلان ہی ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، کسی بھی منزل کو اچیو کرنے کا ایک پلان جو ہوتا ہے وہ ڈریم ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈریم سے آغاز ہوتا ہے، خواہ وہ بچپن میں کسی بچے کے مائنڈ میں آ جائے، خواہ جوانی کے دنوں میں کسی کے مائنڈ میں آ جائے، خواہ کسی کے اپنی 50s میں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایج میں جا کے اس کے مائنڈ میں آ جائے۔ کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ کوئی بھی منزل کا جو سفر ہے، کوئی بھی گول کی اچیومنٹ ہے، کسی بھی مقصد کی جو کامیابی ہے وہ بغیر کسی پلان اور خواب کے کبھی ممکن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ پختہ اور جتنا زیادہ مصمم ارادہ اور پلان ہوگا اتنی ہی منزل پہ پہنچنے کی کامیابی یقینی ہوگی۔ صحیح۔ تو جس طرح سے آپ نے سوال میں کہا کہ کیا یہ بچپن سے ہی چیزیں ایسی تھیں، تو بالکل جی، یہ بچپن سے ہی ایسی تھیں۔ میرے والد صاحب چونکہ ایک کسان تھے اور آپ کو پتہ ہے کسان کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے، تو میرا جو خواب کا آغاز تھا وہ اپنے والد صاحب کو آرام میں دیکھنا، سہولت میں دیکھنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کے خوابوں کی تکمیل کو پورا کرنے سے شروع ہوا، جو کہ میرے اس بزنس کا آغاز بنا، میرے اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کا سبب بنا۔ اس ہارڈ ورکنگ کا، اس محنت کا، اس لانگ جرنی کا، اس جد و جہد کا آغاز جو تھا وہ اپنے نہیں بلکہ میں نے اپنے والد صاحب کے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے شروع کیا، جو آہستہ آہستہ پھر اپنے والد صاحب کی وعدوں کی تکمیل، ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی خواہشات کی تکمیل، ان کے ارادوں کی تکمیل کے بعد میری اپنی ذات سے جڑی ہوئی تمام وہ خواہشات جس میں کاروبار سے متعلق، اپنے پاکستانی لوگوں سے متعلق، اس کے بعد پھر سیاست سے متعلق، جو ایک بڑھتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر میدان میں کامیابی دی، اور بچپن سے ہی بہت سارے ایسے تھاٹ پروسیس شروع ہوئے جنہوں نے مجھے اس رستے پہ ڈالا اور آپ کو موٹیویٹ کیا ہے یقیناً۔ تو اس دوران مشکلات بھی بہت آئی ہوں گی اور بہت سے لوگوں نے ہر مرحلے پہ کہا ہوگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو یہ اس پروسیس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ جب بھی کوئی بڑا خواب دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی آپ بڑی منزل کا سفر پلان کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی ایک آؤٹ آف دا باکس چیز سوچتے ہیں، جب بھی آپ پرابلمز کو چیلنج کرتے ہیں، جب بھی آپ مشکلات کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے بہت ساری رکاوٹوں کا آنا یہ ایک یقینی سی بات ہے، اور اس میں آپ کو رستے میں بہت سارے ساتھی ایسے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کو بہت سارے منصوبوں سے، بہت ساری چیزوں سے آگے بڑھنے سے خوف بھی دلاتے ہیں، لیکن آپ کا توکل اور اللہ کی ذات پہ یقین
اور اپنے رب کے اوپر اس چیز کا ایمان ہونا کہ میرا رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ وہ آپ کی ایمان اور توکل کی طاقت ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھتی ہے. جب بھی آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں یا اوپر دیکھتے ہیں یا دائیں دیکھتے ہیں یا بائیں دیکھتے ہیں تو اپنے رب کی قدرت کو پاتے ہیں، اپنے رب کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتے. بالکل صحیح. تو جو صاحب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بتائیے کہ ریئل اسٹیٹ میں کیسے آئے، ریئل اسٹیٹ میں کب اور کیسے، یہ واقعہ کب ہوا؟ جی ریئل اسٹیٹ بیسیکلی میری جو اس پورے سفر کی جد و جہد کی داستان ہے وہ صرف ریئل اسٹیٹ سے نہیں جڑی ہوئی، یہ ایک پریکٹیکل سفر کی جد و جہد ہے جو کہ معمولی جابز کرنے سے سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی لائف کے ٹائم کے اندر کسی بھی مشکل دور سے یا سخت دور سے یا محنت کے دور سے گزارا ہے تو میرے نزدیک وہ ایک ٹریننگ کا پیریڈ درجہ رکھتا ہے، کہ ایک ٹریننگ کا سیشن کی طرح وہ درجہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ریئل اسٹیٹ میں آنے سے پہلے بے شمار میں نے جابز کی، بے شمار اداروں میں سرو کیا، پرائیویٹ میں، گورنمنٹ میں، سیمی گورنمنٹ میں، انڈسٹریز میں، ہوٹل انڈسٹریز میں، ہر طرح کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کرنے کا موقع دیا. اور دین جب میں ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں انٹر ہوا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینس سے نواز دیا تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی تعلیم کو بھی پورا کرنے کا موقع دیا. میں اگر ڈے ٹائم پہ جاب کرتا تھا، اگر میری ڈیوٹی ڈے ٹائم کی ہوتی تھی تو میں ایوننگ میں اپنی کلاسز اٹینڈ کرتا تھا، اکیڈمی سے پڑھتا تھا اور پرائیویٹ ایگزامز دیتا تھا، اور میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی، اور میں نے باقی جتنی بھی کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہے جیسے کہ آپ کی ٹاؤن پلاننگ ہوگی، آرکیٹیکٹ کورسز ہو گئے، آپ کے ایم ایس، یعنی ارادہ آپ کا ریئل اسٹیٹ میں آنے کا ہی تھا؟ جی ارادہ بیسیکلی کچھ بڑا کرنے کا، نہ صرف ریئل اسٹیٹ میں آنے کا، یعنی کہ زندگی کے اندر یہ پلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایک بار ہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشنز ہیں ان سب کریشنز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپیریئر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر ہم اس دنیا میں آ کے اپنی کوئی بیسٹ کنٹریبیوشن نہیں دے کے جاتے اور اگر ہم کوئی بیسٹ پارٹیسپیشن نہیں کر کے جاتے تو میرا خیال تھا کہ ہم ایک سپیریئر کریشن ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. تو اس لیے میں نے یہ تو پکا تہیہ اور ارادہ کیا ہوا تھا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ ضرور بڑا کر کے اور کچھ ضرور اللہ کی مخلوق کے لیے بھلا کر کے اور اپنی ایک بہت پوزیٹیو کنٹریبیوشن کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس فیلڈ میں بھی ڈیوٹی لگائی الحمدللہ ہم نے اس میں بیسٹ پارٹیسپیشن کی، بیسٹ کنٹریبیوشن کی، اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف فیلڈ سے گزارتا ہوا ہمیں ریئل اسٹیٹ میں لے آیا. صحیح. اور ریئل اسٹیٹ اس لیے بھی میرے دل کو زیادہ بھا گئی کیونکہ میرے والد صاحب کسان تھے اور زمینوں سے ہمارا ایک دلی لگا ہوا ہے، یعنی کہ کسان کا اور زمین کا ایک جو رشتہ ہے یہ قدرتی ہے. لہٰذا جب میں نے اس کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو دیکھا، اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بھی بہت سارے شعبے ہیں، جیسے کہ ایک شعبہ اس کا کنسٹرکشن ہے، ایک شعبہ اس کا ڈیولپمنٹ ہے، ایک شعبہ اس کا آپ کہہ لیں پراپرٹی مینجمنٹ ہے، رینٹل سروسز ہیں، اور ایک شعبہ اس کا سیل پرچیز کا ہے جس میں آپ کو بے شمار ریئل اسٹیٹ بروکرز اور یہ والا طبقہ ہمارا نظر آتا ہے. تو میں نے اس میں سے جب اس کو پورا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اسٹڈی کیا تو مجھے وہ والا سیگمنٹ جو ریئل اسٹیٹ کا تھا جو میرے والد صاحب کے بزنس کے بالکل قریب تھا یا جو ہمارے دل کے بالکل قریب تھا، دیٹ واز ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. آپ اگر دیکھیں تھوڑا سا اس کو غور سے اسٹڈی کریں تو ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کا اور کسان کا آلموسٹ کام سیم ہے. کسان بھی زمینوں میں ہل چلاتا ہے، اس کے پاس ٹریکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس مشینری ہوتی ہے اور وہ دن رات زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے پاس بھی مشینری ہے، کرائے ہیں، ہلے ہیں، ٹریکٹر ہیں، بڑی مشینریز ہیں، اور وہ زمین کو ہی نکھار رہا ہوتا ہے، سنوار رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ایک چونکہ ہمارے بلڈ میں تھی تو اس چیز نے مجھے اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کیا اور ہم نے ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کو چوز کیا بیکاز اٹ واز دا آکوپیشن آف مائی فادر، اور ہماری ایک اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی لینڈ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس اٹریکشن کے باعث بزنس کے ساتھ جڑنے والے بزنس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی. بالکل بہت کامیابی دی، اور آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی بھی پیدا کر رہے ہیں. دل کے قریب آپ نے ایک الفاظ بولے جو صاحب، تو الکبیر ڈیولپرز کا کچھ ذکر کرتے ہیں چونکہ الکبیر ڈیولپرز میں آپ کے بہت سے پروجیکٹس ہیں. پہلے تو دیکھنے والوں کو میں چاہوں گا آپ بتائیے کہ کتنے پروجیکٹس اب تک لانچ ہو چکے ہیں اور دل کے قریب کون سا ہے؟
جی الحمدللہ ہم نے اس وقت تک ویسے اگر آپ چھوٹے اور بڑے پروجیکٹس انڈیویجولی بات کریں وہ تو بے شمار ہمارے پروجیکٹس ہیں. اگر آپ اوورال میجر مین پروجیکٹس کی بات کریں تو اب تک 10 ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں, جس میں الکبی ٹاؤن فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, فیز 2 کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں. پھر آگے ہمارا کنگز ٹاؤن ہے, کنگز ٹاؤن فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, مریم ٹاؤن ہے, گولف انکلیو ہے, ایگزیکٹو بلاک ہے, ہمارا الکبیر آرچرڈ ہے, دی اویسس ہے, بزنس ڈسٹرکٹ ہے, ڈاؤن ٹاؤن ہے, ہمارا دی لائف انکلیو ہے. اچھا اگر بات کی جائے جیسا آپ نے پوچھا ہے کہ مجھے ان سب پروجیکٹس میں جس کے اوپر میری ذاتی دلچسپی ہو یا جو میرے دل کے قریب ہو, تو میں چونکہ جب لاہور آیا اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ لاہور میں یا کوئی بھی بندہ جو نیا کسی چھوٹے گاؤں سے بڑے شہر میں موو کرتا ہے تو اس کو اپنی جاب اور روزگار کے چیلنج کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ رہائش اپنی کیسے مینٹین کرے گا یا اس کو چھت کیسے ملے گی. تو ہم نے بھی جب اپنے گاؤں سے شہر کی طرف موو کیا تو ہمیں بھی ایک رہائش کا مسئلہ اپنے آغاز کے دنوں میں مجھے اپنی فیملی کے ساتھ فیس کرنا پڑا. تو وہ ایک چیز میرے مائنڈ میں تھی, چونکہ وہ میری ایک ٹین ایج کی لائف کی چیز تھی جس میں میں نے خود اور میری فیملی نے سفر کیا اور ہم نے اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھا کہ ریزیڈنس کا جو مسئلہ ہے یہ کسی بھی چیز سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس سکون کی اور تحفظ والی چھت ہے تو باقی پرابلم جو ہے وہ سیکنڈری ہیں. مین پرابلم جو کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک کمفرٹیبل پرسکون باعزت رہائش ہو. باقی انسان فیس کر لیتا ہے, باقی چیزیں انسان مینج کرتا ہے, فیس کرتا ہے, ان کے لیے کم ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں, انسان ان چیزوں کو مینج کر لیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں لے کے گیا تو میں نے ریئل اسٹیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا الکبیر کے ماڈل کو اسٹڈی کیا ہوگا کہ میں نے الکبیر ٹاؤن کے اندر کوئی پرتعیش بنگلے نہیں بنائے, میں نے الکبیر ٹاؤن کے اندر کوئی لگژری پراپرٹیز نہیں بنائی. میں نے ہمیشہ اس کلاس کے لیے کام کیا جن لوگوں سے میں بلانگ کرتا ہوں, جس کلاس سے میں خود بلانگ کرتا ہوں, لوور مڈل کلاس سے, میں نے اسی کلاس کے لیے کام کیا کہ میں نے چھوٹے گھر بنائے, چھوٹے پلاٹ بنائے, چھوٹی پرائس والی چیز دی, افورڈیبل چیز دی. تو ان ساری چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اپنے الکبیر کے آغاز کے اندر ہم نے 4 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دی اور پھر 15,000 ہم نے اس کی قسط رکھی, لوگوں نے اپنے پلاٹ بک کروائے, لوگوں نے اپنے گھر بنائے, لیکن پھر بھی مجھے کچھ خیال آیا کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی کم آمدنی والے ہیں, اس سے بھی کم آمدنی والے ہیں, جو 4 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں دے سکتے, جو 15,000 قسط بھی نہیں دے سکتے. ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے ٹاؤن پلانرز کے ساتھ بیٹھ کے, اپنی اکاؤنٹس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے, تمام ٹیم کو, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بٹھا کے ہم نے ایک بلاک عمر بلاک کے نام سے پلان کیا, جس کا ہم نے پیمنٹ پلان تقریباً 5.5 سال کا پیمنٹ پلان رکھا, جس میں ہم نے قسط 15,000 سے کم کر کے 10,000 روپیہ کر دی کہ وہ لوگ جو 15,000 بھی نہیں دے سکتے, جو 10,000 تک دے سکتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک لانگ ٹرم پیمنٹ پلان بنایا. اچھا اب یہ پیمنٹ پلان جب ہم نے بنایا اور یہ پوری چیز ہم نے ڈیزائن کی اپنے ممبرز کے لیے, تو اس وقت پاکستان میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی. پاکستان کے اندر ایک بڑا اسٹیبل سا ماحول تھا اور بہت زیادہ انفلیشن بھی نہیں تھی, بہت زیادہ مہنگائی بھی نہیں تھی, اور مہنگائی کے کچھ چانسز بھی نہیں نظر آ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم نے وہ بلاک پلان کر دیا اور لوگوں نے ہمارے اوپر الحمدللہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ بکنگ اس میں کروائی. گیپ بھی تھا اس وقت, اس طرح کے پلاٹس کوئی دے بھی نہیں رہا تھا, آفر بھی نہیں کر رہا تھا, اس طرح کی کوئی اور کسی سوسائٹی میں آفر بھی نہیں, وہ صرف اور صرف الکبیر نے آفر کیا تھا. تو الحمدللہ وہ پھر اس کے بعد جب ایک سکسیسفلی اس کی بکنگ ہوئی, ہم نے اس کے اندر 3 سے 4 ماہ کا گریس پیریڈ بھی دیا لوگوں کو انسٹالمنٹ دینے کے لیے, کہ اگر ایک بندہ ڈاؤن پیمنٹ دے رہا ہے اس کے بعد اس کے لیے کچھ گریس پیریڈ ہونا چاہیے. تو گریس پیریڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آلموسٹ یہ 6 ایئرز کا پیمنٹ پلان تھا, جو لوگوں کا 2025 میں ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے, 3 مرلہ والوں کا, باقی 5 مرلہ اور 7 مرلہ والوں کا بھی کچھ ٹائم کے بعد کمپلیٹ ہوگا. تو یہ وہ بلاک ہے جو میں سمجھتا ہوں میں نے بہت زیادہ دل کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پلان کیا, لیکن ہمیں اس درمیان بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جیسے کہ ملک کے اندر پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کا آ جانا, انفلیشن کا 200%, 300%, 400% ہائی ہو جانا. پھر اس درمیان میں پاکستان میں جنگ بھی ہوئی, پاکستان نے جنگ جیت بھی لی, اور اس طرح کے سارے کووڈ بھی آیا, اس کے ایفیکٹس بھی آئے, ملکی اکانومی پہ بھی آئے, لوگوں کی زندگیوں پہ بھی آئے, لوگوں کے پلاٹ کینسل بھی ہوئے. لیکن الحمدللہ ہم نے ہر مشکل میں اپنے ممبرز کا ساتھ دیا اور ان کو ہمیشہ ریسٹوریشنز کی پالیسی دیں, ان کے پلاٹس کو ری ایکٹیویٹ کیا, ان کو اپنی پراپرٹی میچور کرنے کے ہر بار موقع دیے. اور ہم بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کا, جو ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہمارے ساتھ جڑے رہے, الکبیر کے ساتھ جڑے رہے اور اپنی پراپرٹیز کو انہوں نے میچور کیا.
اور اب الحمدللہ ہم اس منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں یا اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ الحمدللہ میرے ان ویلیوڈ ممبرز کا جو عمر بلاک ہے وہ ڈیلیور ہونے چاہ رہا ہے، جس کی 25 ستمبر 25 آف سپٹمبر 2025 ہم نے اس کی ڈیٹ رکھی ہے انیگوریشن آف ڈیولپمنٹ کی، اور اس کی میپ ریویلنگ سرمنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں ان کے فائنل پلاٹ نمبرز ہوں گے. ہر بندہ اپنے پلاٹ کا نمبر میپ پہ دیکھے گا، ہر بندہ اپنے ڈیولپمنٹ کو وٹنس کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ممبرز نے پلاٹ 18 لاکھ روپے میں بک کروایا تھا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی 200%، 300%، 400% انشاءاللہ تعالیٰ اپریسیشن بڑی زبردست نیوز دے رہے ہیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں اس کے اوپر بہت محنت کی ہے میں نے. اور جس دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز میں ریویل کروں گا اور اپنے ممبرز کو دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے چہروں پہ کتنی خوشی ہوگی اور وہ کتنے سرپرائز ہوں گے اور کتنے امیز ہوں گے کہ ان کو ایک الکبیر نے کیا گفٹ کی شکل میں وہ چیز دی ہے. آپ دیکھیں یہ کتنا مشکل کام ہے کہ کوئی بندہ آپ کو 10-10 ہزار روپیہ دے اور آپ 5 سال تک اس کو جمع کریں اور آپ کی اس کی رسیدوں تک حفاظت کریں، آپ اس کی فائلز اینڈ ڈاکومنٹس کی حفاظت کریں اور ان کو 5 سال 6 سال تک آپ مینٹینڈ رکھیں، اور پھر آپ 5-6 سال بعد ان کا پلاٹ ان کو گفٹ کی صورت میں دیں. اور میں یہ سمجھوں گا کہ میرے لیے وہ لمحہ بڑا ہی قابل دید ہوگا اور خوشی کا باعث ہوگا جب وہاں پہ فیملیز آباد ہوں گی اور ان کے بچے کھیلیں گے. اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ عمر بلاک میں ایک اپنا بھی گھر بناؤں گا. ہاں، اور میرا دل ہے کہ میں اپنے ان ممبرز کے ساتھ، یہ آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ قریب ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت زیادہ مدد فرمائی ہے. ہمیشہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اس معاملے میں بھی، انسٹیڈ آف انفلیشن، ویری ہائی انفلیشن، مہنگائی کے بے پناہ اضافے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین زمین بھی عطا فرمائی اور اسی لوکیشن پہ عطا فرمائی جہاں پہ ہمارا لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے. اور الحمدللہ ابھی چونکہ اس کی جو میپ ہے وہ فائنل سکروٹنی کے مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائنل میپ بھی جب لوگ دیکھیں گے، جس کے اندر ہم نے کلب دیا ہے جو کہ ہمارے الکبیر کے کسی اور بلاک میں نہیں ہے. اس کے لیے سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ سکول ہے، سیپریٹ اس کا بلاک کا اپنا ہاسپٹل ہے، سیپریٹ اس بلاک کے اندر 4 مساجد ہیں. اس بلاک کے اندر 4 صرف عمر بلاک میں 4 جامعہ مساجد ہیں اس بلاک کے اندر. اور اس بلاک کا اپنا ہم نے ایک ڈاؤن ٹاؤن بھی پلان کیا اسی بلاک کے اندر، تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی سہولت نہ ہو جس کے لیے ان ممبرز کو کسی دوسری جگہ پہ جانا پڑے یا سفر کرنا پڑے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے اٹ ول بی این آئیڈیل بلاک، اٹ ول بی این آئیڈیل کمیونٹی اینڈ اٹ ول بی این ایگزمپلری انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ہماری کمیونٹی ہوگی عمر بلاک کی، یہ سب سے انشاءاللہ منفرد ہوگی. اور اس کا پوزیشن بھی جو سب 2025 میں دینے جا رہے ہیں. جی الحمدللہ اس کا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپٹمبر 2025، 25 سپٹمبر 2025 میں اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہونے جا رہی ہے، اور اینڈ آف دسمبر 2025 اس کا انشاءاللہ ہم پوزیشن اور اس کی سائٹ پہ کھڑے ہوں گے. اور یہ وہ واحد بلاک ہوگا جس کا پوزیشن ہم اپنے ممبر کے ساتھ سائٹ پہ کھڑے ہو کے سیلیبریٹ بھی کریں گے. اچھا. اور ہم اپنے ممبرز کے ساتھ، میں نے آج تک اپنے کلائنٹس کے ساتھ، چونکہ ہمارے بہت زیادہ کلائنٹس ہیں اور ٹائم بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کیا. میں نے سوشل میڈیا کے تھرو انٹریکٹ کرتا ہوں یا ای میلز کے تھرو یا الیکٹرانکلی جتنے پلیٹ فارم ہیں اس کے تھرو انٹریکشن ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ اس بلاک کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ اس پوزیشن کو میں آن سائٹ سیلیبریٹ کروں گا، سب سے ملوں گا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کے بدلے بہت ساری دعائیں بھی ملیں گی. انشاءاللہ ضرور دعائیں ملیں گی. یہ تو خبر دے دی ہے چوہے صاحب نے کہ 2025 میں پوزیشن بھی ملنے جا رہا ہے. چوہے صاحب اپنا گھر بھی وہاں بنانے جا رہے ہیں اور چوہے صاحب وہاں خود موجود ہوں گے عمر بلاک کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. چوہے صاحب کچھ کنگز ٹاؤن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کنگز ٹاؤن ایک میگا پروجیکٹ ہے رائیون روڈ کا، اور ماشاءاللہ وہاں پر ہماری میگا انٹرنسز ہیں اور بہت سارے بلاکس ہیں، سیکٹر اے، سیکٹر بی، کنگز ٹاؤن فیز 1 فیز 2 ایگزیکٹو بلاک، اوورسیز اے بلاک، گولف انکلیو. تو بہت سارے ہمارے ممبرز ہیں اور یقیناً ان کی بھی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی آپ کا کیا ویژن ہے، کیا پلان ہے، وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ لگے. جی دیکھیں، جو کنگز ٹاؤن کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں کنگز ٹاؤن رائیون روڈ، جو کنگز ٹاؤن کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی بلاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی سراؤنڈنگ کو جانتے ہوں، آپ اس روڈ کی امپورٹنس کو جانتے ہوں، آپ اس کی لوکیشن کی امپورٹنس کو جانتے ہوں. تو کنگز ٹاؤن جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اگر آپ اس کے پیمنٹ پلان کا، اور اگر آپ اس کی لوکیشن کا، اور اگر آپ اس کی سراؤنڈنگ کا پورا اندازہ کریں
دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کنگز ٹاؤن کی لوکیشن کہاں پہ ہے. کنگز ٹاؤن کی لوکیشن لاہور کے سب سے بیسٹ, سب سے پرائم اور سب سے آئیڈیل روڈ رائے روڈ پہ ہے. رائے روڈ کیوں آئیڈیل روڈ کہا جاتا ہے لاہور کا؟ اگر آپ سٹیٹکس کو دیکھیں کہ پراپرٹی کی جو پرائسز کی اپریسیشن ہوئی ہے پورے لاہور کے اندر, آپ پچھلے سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کے گرافکس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس کی چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, جب آپ دیکھیں گے تو پورے لاہور میں آپ کو نظر آئے گا سب سے زیادہ اپریسیشن رائے روڈ پہ پراپرٹیز کی. رائے روڈ پہ خواہ وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو, ہم ان سوسائٹیز کے نام نہیں لیتے, لیکن ایک جنرلی سب لوگوں کو پتا ہے کہ کون کون سی سوسائٹیز رائے روڈ پہ ہیں, کیونکہ الکبیر ڈیولپرز کے جو پروجیکٹ ہیں وہ واحد پروجیکٹس ہیں رائے روڈ پہ جن کے پاس 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے پلاٹس ہیں. باقی جو سوسائٹیز ہیں ان میں بڑے پلاٹس ہیں. جی وہاں 3 مرلہ تو بالکل ہے ہی نہیں, 3 مرلہ تو کسی سوسائٹی میں نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ان سوسائٹیز کے اندر پلاٹوں کی جو قیمت ہے وہ کروڑوں تک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ رائے روڈ کو اگر آپ گوگل پہ بھی دیکھیں, گوگل میپس پہ آپ دیکھیں, آپ اس کو گوگل ارتھ پہ دیکھیں, تو جو رائے روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ جتنی زیادہ پورے لاہور کے ساتھ اچھی ہے اتنی دوسرے کسی روڈ کی نہیں ہے. پھر جس طرح سے آپ فیروزپور روڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک بے ہنگم ٹریفک آپ کو ملتی ہے, ان آرگنائزڈ پاپولیشن ملتی ہے. رائے روڈ پہ ساری آرگنائزڈ پاپولیشن ہے, انفراسٹرکچر بڑا پلان ہے, ساری کی ساری آپ کو آرگنائزڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ملتی ہیں. آپ کو رنگ روڈ لاہور کی اس پہ ایکسیس ملتی ہے. آپ کو لاہور ایئرپورٹ جانا ہے آپ کے لیے بہت ایزی ہے. آپ کو ڈی ایچ اے کو ایکسیس کرنا ہے بہت ایزی ہے. آپ کو سینٹرل لاہور کو ایکسیس کرنا ہے بہت ایزی ہے. آپ کو صدرن لاہور کو ایکسیس کرنا ہے بہت ایزی ہے. آپ کو ناردرن لاہور کو ایکسیس کرنا ہے بہت ایزی ہے. یعنی کہ ایکسیس کے اعتبار سے یہ اتنا ایزی ہے کہ جب میں نے اپنا ذاتی گھر بنانا تھا تو میں نے رائے روڈ کو منتخب کیا. میں ابھی نیکسٹ منتھ میں میرا وہ گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے اور میں خود بھی رائے روڈ پہ اپنی رہائش شفٹ کرنے جا رہا ہوں, اور یہ میں نے اس کی جغرافیائی اعتبار سے اس کو سلیکٹ کیا ہے. جب میں نے پورا سٹڈی کیا کہ چونکہ میرا گاؤں دیپال پور میں ہے, مجھے دیپال پور اور اکاڑا سائڈ پہ بھی جانا ہوتا ہے, اور میرے والد صاحب کی چونکہ قبر بھی ادھر ہے تو مجھے اپنے والد صاحب کے قبر پہ بھی فاتح خانی کے لیے جانا ہوتا ہے, اپنی زمینوں پہ بھی جانا ہوتا ہے, اپنے حلقے کے سیاسی معاملات کو بھی دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے. اور پھر مجھے الکبیر آرچرڈ کی سائٹ جو آپ کو پتا ہے وہ رنگ روڈ کے تھرو ایکسیس کرتے ہوئے لاہور کا بالکل ایک دوسرا کونا ہے. پھر ڈی ایچ اے میں ہمارا آفس ہے, پھر کلمہ چوک پہ ہمارا آفس ہے. پھر مجھے ابھی چونکہ اب ہمارا اپ کمنگ پروجیکٹ جو ہے وہ الکبیر ٹاؤن اسلام آباد ہے, اسلام آباد میں میری بہت زیادہ ٹریولنگ رہتی ہے, ملتان میں میرا بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے, تو اس لیے مجھے پورے پاکستان کو بائی روڈ ایکسیس کرنا ہوتا ہے, اور میں بائی روڈ ٹریولنگ کو پریفر بھی کرتا ہوں. تو ان ساری چیزوں کو جب میں نے سٹڈی کیا کہ مجھے سب سے بہترین لوکیشن کون سی ملے گی جو بہترین ایکسیسیبل ہوگی, دیٹ واز رائے روڈ. اور رائے روڈ لوکیشن وائز سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, ایکسیس وائز سب سے بیسٹ ہے, انفراسٹرکچر وائز سب سے بیسٹ ہے, اور پراپرٹی کی اپریسیشن وائز سب سے بیسٹ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہیں الکبیر ڈیولپرز کے رائے روڈ پہ, ان کی پرائسز کرنٹلی کیا ہیں. 3 مرلہ جو ہے وہ 50 لاکھ پلس پہ جا چکا ہے, 55 لاکھ 60 لاکھ روپے پہ 3 مرلہ کا پلاٹ جا چکا ہے, جو کہ فل پیڈ ہے, جو کہ کیش پیمنٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اچھا, اس طرح سے 5 مرلہ کی بات کریں تو وہ 75 لاکھ سے کروڑ روپے پہ جا چکا ہے. اب آپ بات کریں, اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو فیز 2 سے آگے کنگز ٹاؤن پہ لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ ہمارے ممبرز جن کے پاس کنگز ٹاؤن فیز 1 میں, سیکٹر اے میں, سیکٹر بی میں, اوورسیز اے میں, علی بلاک میں, لیک ویو میں, گولف انکلیو میں, مریم ٹاؤن میں, جمیرہ ولاس میں, ان کے پاس کنگز ٹاؤن فیز 2 اے بلاک میں, بی بلاک میں, ایگزیکٹو بلاک میں پراپرٹیز ہیں. ان میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بلاک ہمارے 70% سے بھی زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں, جیسے کہ گولف انکلیو ہمارا 70% سے زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے. مریم ٹاؤن کے اے بی سی تینوں بلاکس کا پوزیشن دیا جا چکا ہے. آپ کے ایشین ہومز کا پوزیشن اسی منتھ اگست 2025 میں آ رہا ہے. اس کے بعد آپ کا جو کنگز ٹاؤن کا اے بلاک ہے اس کا پوزیشن آلریڈی دیا جا چکا ہے. سیکٹر اے جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوزیشن نومبر میں آ رہا ہے, نومبر 2025 میں آ رہا ہے سیکٹر اے کا پوزیشن. آپ کا سیکٹر بی کا جو میپ ریویلنگ ہے اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ اکتوبر میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, اکتوبر 2025 میں سیکٹر بی کی, اور ودن اٹس ڈیو ٹائم اس کا پوزیشن دے دیا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جس طرح سے دیکھا ہوگا کہ الکبیر ٹاؤن فیز 2 کے اندر ہم نے ڈاؤن ٹاؤن دیا اور وہ کتنا سکسیسفل ہوا اور کتنی جلدی اس کی پرائسز اپریشیٹ ہوئی. اب جو نیکسٹ فیوچر ہے,
نیکسٹ فیوچر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا اپنا جو ذاتی فارم ہاؤس ہے, جو چیئرمین سیکریٹریٹ ہے, جہاں پہ میں خود بیٹھتا ہوں, وہ نیکسٹ منتھ سے کنگسٹون میں شفٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا. میں ذاتی طور پہ وہاں کنگسٹون میں بیٹھوں گا, میں ذاتی طور پہ وہاں پہ ساری ڈیولپمنٹ کو خود مانیٹر کروں گا. آلریڈی بھی میں مانیٹر کر رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں میں وہاں آن سائٹ بیٹھ کے مانیٹر کروں. اور یہ کنگسٹون کی جن کے پاس پراپرٹیز ہیں, اگر ان میں سے کوئی بندہ اس کو بیچے گا تو میں یہ چیز آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ رائے ون روڈ جیسی پرائم لوکیشن پہ پلاٹ نہیں لے سکے گا, کبھی نہیں لے سکے. ان پرائسز پہ تو بالکل بھی نہیں لے سکے. ان پرائسز پہ یس ڈیفینیٹلی. اگر کوئی 24 لاکھ کا پلاٹ اپنا 3 مرلے کا آج بیچ دے گا, اور اس کو اگر مائنس میں بیچتا ہے یا لیول پہ بیچتا ہے یا جس بھی پرائس پہ بیچتا ہے, اس کو دوبارہ نہ ہمارے پروجیکٹ میں نہ ہی کسی اور پروجیکٹ میں رائے ون روڈ پہ اس کو دوبارہ اپرچونٹی نہیں ملے گی. تو دس از دا لاسٹ اپرچونٹی آف رائے ون روڈ. کنگسٹون کے جتنے پروجیکٹس ہیں, تو جس ہمارے ممبر کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بیسٹ ریٹرن کا جو منتھ ہے دیٹ از نومبر 2025. اچھا. جو ہمارا ممبر اپنی پراپرٹیز کو نومبر 2025 تک رکھے گا, ان کو میچور کرے گا, ان کی کیئر کرے گا, انشاءاللہ ہی ول گیٹ میکسیمم پروفٹ. اینڈ جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ کنگسٹون کتنا خوبصورت ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, کنگسٹاؤن کے اندر 150 فٹ کا مین بلواڑ بننے جا رہا ہے, کنگسٹاؤن کے اندر ساری انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تمام امینٹیز اینڈ فیسلٹیز ملنے جا رہی ہیں. اور رائے ون روڈ کے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں, سب سے زیادہ خوبصورت ڈیولپ ہونے والا ہمارا پروجیکٹ کنگسٹاؤن ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ لینڈ کی اویلیبلٹی زیادہ ہے, وہ سائز کے اعتبار سے بڑا پروجیکٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو کنگسٹاؤن کا گیٹ نمبر 1 2 3 4 5 میجر روڈ کے ساتھ کنگسٹاؤن کنیکٹڈ ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس ایک روڈ ہوتا ہے, کنگسٹاؤن کے پاس 5 بڑے روڈ ہیں جو کہ تمام بلاکس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. تو کنگسٹاؤن از امیزنگ اپرچونٹی. 5 اس کے گرینڈ انٹرنسز بھی ہیں, 5 اس کی گرینڈ انٹرنس ہیں, 5 اس کے مین گیٹ ہیں, 5 اس کے مین بلواڑ ہیں, اور ان تمام مین بلواڑز کی ایکسیس تمام بلاکس کے ساتھ ہے. صحیح. جو اس کو بالکل تمام ہاؤسنگ سوسائٹی سے یونیک بناتا ہے. اور یہ اپنی لوویسٹ پرائس پہ ہے اس وقت اس میں بائنگ کا بیسٹ ٹائم ہے کنگسٹاؤن کے اندر. اگر ان پرائسز پہ کوئی بندہ اس میں بائنگ کرتا ہے, کوئی اس میں اپنے پلاٹس لیتا ہے, تو وہ نومبر تک, آج جس پرائس پہ آپ کنگسٹاؤن میں کوئی بھی پراپرٹی لیں گے, نومبر میں آپ اس پہ 100% اپریشیشن دیکھیں. اچھا. اگر آپ نے ایک 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی لی ہے, میری اسیسمنٹ ہے ذاتی طور پہ, بینگ اے پراپرٹی ایکسپرٹ اینڈ پراپرٹی کنسلٹنٹ, ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ اینڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ, کہ آپ نومبر 2025 میں اپنی پرائس کو منیمم ڈبل ویلیو پہ پائیں گے. منیمم ڈبل ویلیو پہ, اور ودن 3 to 4 months. بالکل ٹھیک ہے. جو اپریسیشن کا چونکہ بات ہو رہی ہے, تو الکبیر ٹاؤن فیز 1 فیز 2 کا بھی کچھ ذکر کر لیتے ہیں. وہاں پر اپریسیشن کتنی ہوئی, کتنے کا پلاٹ تھا اور آج کتنے کا ہے؟ جی دیکھیں, اگر آپ فیز 1 کی فیز 2 کی بات کریں, دیٹ واز ویری امیزنگ جرنی. اور وہاں پہ جو ہم نے پلاٹ 15 لاکھ روپے کا دیا تھا, وہ آج منیمم 40 سے 45 لاکھ روپے کا ہے, اور میکسیمم وہ 60 لاکھ روپے تک گیا ہے. یعنی کہ اس میں ڈبل نہیں, ٹرپل نہیں, 400% تک 100% اس میں اپریسیشن ہوئی ہے. اور مجھے اس اپریسیشن سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے وہاں پہ پلاٹس لیا, آج وہاں ان کے بچے کھیلتے ہیں. میں وہاں ڈیلی آلموسٹ جاتا ہوں, اپنے ٹاؤن میں ہی میرا آفس ہے, تو میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, فیملیز واک کر رہی ہوتی ہیں. آپ بلیو کریں کہ میرے اکاؤنٹس میں جتنا مرضی پیسہ آئے, جتنی مرضی مجھے بزنس سے پروفٹ ہو, جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں, لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں, بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں, ہاسپٹل کو آپریشنل دیکھتا ہوں, اور وہاں پہ ایک جو لائف ہے ٹاؤن کے اندر, ایک خوشی والی جو لائف ہے, زندگی ہے, وہ مجھے سب سے زیادہ وہ سیٹسفیکشن آپ کو دیتی ہے. جی, وہ مجھے سیٹسفیکشن دیتی ہے. جو سب کچھ بات کر لیتے ہیں لائف انکلیو کے حوالے سے. مارکیٹ میں ایک دھوم ہے, سوشل میڈیا دیکھیں, میڈیا ہر جگہ دی لائف انکلیو. یہ آپ نے پلان کیسے کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو پورے پاکستان میں کوئی ڈیولپر ہو, کہیں پر کوئی پرائیویٹ لینڈ ہم دیکھ لیں, کبھی ایسی آفر نہیں آئی کہ صرف 4 لاکھ روپے دے کے اپنے گھر کی تعمیر شروع کر دیں. تو یہ پلان کس طرح سے آیا اور یہ کس طرح سے آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ, یہ رضوان صاحب بیسیکلی یہ ایک وہی خواب ہے جو اپنی چھت حاصل کرنے کے لیے دیکھا تھا, اور وہی خواب کنورٹ ہو گیا لوگوں کو چھت دینے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس فیض سے, جس ہنر سے, جس قابلیت سے آپ کو نوازا ہو, وہ چیز آپ کو خلق خدا میں ٹرانسفر کر کے بڑھانی چاہیے. اور آپ جس قدر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ اسی قدر بڑھ جاتی ہے. یہ وہی چیز ہے. اگر آپ تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں, 2018 میں جائیں, آج سے 7 سال پہلے جب ہم نے فیز 2 دیا, تو فیز 2 ہم نے اسی پیٹرن پہ دیا تھا. 4 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ تھی اور لوگوں کو اپنا گھر بنانے کا ہم نے موقع دیا تھا. اس کے اندر ہمیں اپنا بہت زیادہ پروفٹ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے.
اس میں ہمیں ایڈوانس انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ساری کی ساری, ہمیں ایڈوانس میں لینڈ ایکوزیشن کرنی پڑتی ہے ساری کی ساری, لیکن یہ ہم نے سارا کچھ کیا اور وہی 2018 کی یاد تازہ کی اور لوگوں کو بالکل اسی پیٹرن پہ ہم نے دوبارہ گھر بنانے کا موقع دیا, دی لائف انکلیو. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے. اور میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو ایک اور اس کے اوپر مزید ایک لائف انکلیو کے والے سے خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ ممبرز جنہوں نے دی لائف انکلیو میں پلاٹ بک کروائے ہیں یا جو بک کروا رہے ہیں اور وہ 14 اگست سے پہلے اپنی سبمیشن کرواتے ہیں اور 30 اگست سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کے لیے جاتے ہیں ہمارے ڈیزائن ونگ میں, تو ان کو ہم اسٹیٹ اوے جو یوٹیلٹی چارجز ہیں اس پہ 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیں. زبردست اپنی 14 اگست آزادی آفر کے حوالے 15 لاکھ کا پلاٹ ہے چوہے صاحب, اس میں بھی ویو آف آپ دے رہے ہیں. میرا سوال یہی ہے کس طرح سے پلان مینیج کیسے کریں؟ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے جی, اور ہمارے ممبرز کے ٹرسٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے, ان کی کائنڈ سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے, ہماری جو ریئلٹرز کی کمیونٹی ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, ہماری جو الکبیر کی ان ہاؤس ٹیم ہے, جو الکبیر کی بیہائنڈ دا سین ٹیم ہے, جس میں آپ کے ٹاؤن پلاننگ ہو گیا, سیلز ڈپارٹمنٹ ہو گیا, آپ کا سی آر ڈپارٹمنٹ ہو گیا, آپ کی کسٹمر ریلیشنز ہو گیا, آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم ہوگی, انفراسٹرکچر, سول, وہ تمام لوگ جو الکبیر کے بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں. میں الکبیر کے فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوں, الکبیر ٹاؤن کی لینڈ ایکوزیشن کی ٹیم ہے, الکبیر ٹاؤن سے جڑے ہوئے, میری ذات سے جڑے ہوئے تمام دوست ہیں جو ہمارے میڈیا کو مینیج کرتے ہیں, تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے. ان تمام لوگوں کی ایفرٹ, دن رات کی محنت کے بعد یہ چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار سوسائٹیز ہیں جو بہت زیادہ سال محنت کے باوجود پلاٹس ڈیلیور نہیں کر پاتی. تو الحمدللہ الکبیر کی ایک اتنی ایفیشنٹ ٹیم ہے اور ایک اتنی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, ایک اتنی آنیسٹ ٹیم ہے, اتنی ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پلاٹ کی ڈیل جب لانچ کرتے ہیں کسی بھی بلاک کی, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی بکنگ کروائیں اور اپنا کنسٹرکشن مٹیریل ساتھ لے کے آئیں, اور اگر آپ 30 اگست سے پہلے اپنا پوزیشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یوٹیلٹی چارجز کے اوپر ہم فردر 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تاکہ ہر آدمی کا گھر بنانے کا خواب سچ ہو سکے. بالکل, کچھ بات اس کی اوورآل لوکیشن کے حوالے سے کر لیتے ہیں کوئکلی, الکبیر آرچرڈ کے حوالے سے, چونکہ یار الکبیر آرچرڈ کے ساتھ یہ منسلک ہے. الکبیر آرچرڈ ایک میگا پروجیکٹ ہے اور وہ ایک ایسی لوکیشن ہے جس کے بارے میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں وہ لاہور کا فیوچر ہے. مین جی ٹی روڈ ہے, کنیکٹڈ ہے موٹر ویز کے ساتھ, رنگ روڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ڈائریکٹلی لاہور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اس کے بارے میں کیا ویژن ہے چوہے صاحب؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیکٹر اے بلاک آیا, الاحسان بلاک جو ہمارا ہے اسٹارٹنگ والا وہ تو ڈیلیورڈ ہے, سیکٹر اے آیا, اوورسیز پرائم آیا, اویسس بلاک آیا, اور اس کے بارے میں سبھی لوگ, اب تو پورا لاہور جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ دوسرا ریس کورس پارک بھی وہاں بن رہا ہے, کمیونٹی کلب وہاں بن رہا ہے, وہاں پر بھی بہت لینڈ آپ نے سیکریفائز کی ہے. تو اس کے لیے کیا پلان ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے آلریڈی وہاں پر فائلز میں؟ اگر ان میں سے, پہلا تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے چند ایک لوگ جو پوزیشن پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کا بھی ٹائم تو نہیں آیا ان بلاکس میں, ان کے لیے کوئی آفر ہے؟ جی بیسیکلی جیسا کہ آپ نے اس کی لوکیشن کی بات کی, الکبیر آرچرڈ کی لوکیشن کی بات کی, ہم سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی ہی تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں اس کا ریویو دینا چاہوں گا کہ الکبیر آرچرڈ کی لوکیشن, آپ اگر سیالکوٹ موٹر وے کی بات کریں, آپ مین جی ٹی روڈ کی بات کریں, آپ اسلام آباد موٹر وے کی بات کریں, آپ لاہور ملتان موٹر وے کی بات کریں, آپ وہاں سے مال روڈ کو ایکسیس کرنا چاہیں, آپ رنگ روڈ کے تھرو پورے لاہور کو ایکسیس کرنا چاہیں, تو دیٹ از دا KSK گولڈن انٹرچینج آف جی ٹی روڈ لاہور. تو وہاں سے آپ کو سب سے بہترین کنیکٹیوٹی ملتی ہے. دوسری بات, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو ہمارے دوسرے بلاک کے ممبرز ہیں, جیسا کہ سیکٹر اے کے ممبرز ہیں, جیسا کہ ہمارے اوورسیز پرائم کے ممبرز ہیں, یہ وہ بلاکس ہیں جن کا ابھی پیمنٹ پلان ہونے میں 1.5 سال یا 2 سال یا 3 سال کا ٹائم باقی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلاک بھی, سب سے پہلی خوشخبری میں آپ کو یہ دوں گا کہ یہ بلاک اپنے کمیٹی ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں. اوورسیز پرائم بھی اور سیکٹر اے بھی, ان کا جو کمپلیٹ پیمنٹ پلان کا ٹائم ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں. اور آپ کا اکتوبر یا نومبر کے منتھ میں دی اوورسیز بلاک کے کلب کی بھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہمارے وہ معزز ممبرز جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں یا ان کی یہ نیڈ ہے, وہ ہمارے کسی بھی دوسرے بلاک کے ممبرز ہیں, کسٹمرز ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا جلدی گھر بنا لیں, تو ہم ان کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ اپنا پلاٹ
ایکسچینج کر سکتے ہیں دی لائف انکلیو میں اچھا، اور انسٹنٹ پوزیشن حاصل کر سکتے کمال کی جو سب آفر ہے، یعنی کہ کسی بھی بلاک میں فائل ہے تو وہ سویپ کر لیں. جی وہ سویپ کر سکتے ہیں، وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے اسی بلاک میں ہی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک انویسٹمنٹ پرپز سے لیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے ان کے لیے سیکٹر اے بھی دی بیسٹ ہے، ان کے لیے اوورسیز پرائم بھی بہت بیسٹ ہے. دونوں آئیڈیل لوکیشن پہ ہیں. دی لائف انکلیو بھی سملر لوکیشن کے اوپر ہے. لوکیشن وائز تینوں بلاکس کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور تینوں بلاکس ہی بہت اچھے ہیں. لیکن اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے اور وہ پوزیشن اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے، اس کو انشاءاللہ 1 ویک کے اندر اپنا پروسیس کمپلیٹ کرے اور اپنے پلاٹ کا پوزیشن حاصل کرے. چلیں ماشاءاللہ زبردست، یہ تو بہت بڑی آفر ہے اور یہ 14 اگست کی خوشی میں مجھے لگ رہا ہے آپ آفر دے رہے ہیں. 14 اگست کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. آمد ہے، 14 اگست کی یوم آزادی ہے اور ماشاءاللہ جس طرح ہماری قوم پاک افواج کے ساتھ یکجا کھڑی ہے، اب ایک مٹھی بن کر ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ، تو کیا میسج کیا دیں گے اس 14 اگست پر ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کو، پوری قوم کو؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان ہمارا جو پیارا ملک ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے. آپ اگر پوری دنیا میں اسٹڈی کریں، جتنے بھی ممالک ہیں جو مسلم اکثریتی آبادی والے ممالک نہیں ہیں، جہاں پہ مسلمان ایک محکوم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی جو ہم مسلمانوں کی ایک ہندوستان کے اندر حیثیت تھی، وہ کتنی ایک ناتواں اور مظلوم کی سی تھی. آج بھی جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی ایک جانور سے بھی بدتر ہے. وہ بیچارے ہمارے مسلمان بھائی آزادی کے ساتھ اپنا سکھ کا سانس نہیں لے سکتے. وہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی رہائشیں محفوظ نہیں ہیں، ان کا مال محفوظ نہیں ہے، ان کی جان محفوظ نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور 14 اگست کے حوالے سے میرے لیے تو ہر دن ہی 14 اگست ہے. میرے لیے تو ہر دن پاکستان کی سیلیبریشن کا دن ہے، پاکستان کی خوشیوں کا دن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر ہے اور وہ ہونا چاہیے. یہ ہماری مٹی کا ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے وطن کا ہمارے اوپر قرض ہے. پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے. اور اس 14 اگست کے اوپر میں اپنی تمام نوجوانوں سے اسپیشلی، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے، نوجوان ہمارے ملک کا فیوچر ہے، اور نوجوان کے ہاتھوں میں پاکستان کی تقدیر کی باغ ڈور ہے. ہمارے تمام نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان. سب سے پہلے پاکستان. جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، ہماری اپنی ذات کی بھی نفی ہوتی ہے، ہماری اپنی انا کی نفی ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہشات کی نفی ہوتی ہے، ہماری پولیٹیکل افیلیشنز کی نفی ہوتی ہے. دیکھیں، ہمیں جو پولیٹیکل افیلیشنز یا محبتیں بنانی چاہیے وہ پاکستان کی بیس پہ بنانی چاہیے. دیکھیں، ہم اپنے شہداء کو کیوں سلیوٹ کرتے ہیں، ہم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیوں کہ وہ ہمارے اس پیارے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان ہونے کی وجہ سے ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان ہونے کی وجہ سے ہمیں کسی بھی سیاستدان سے پیار کرنا چاہیے. ہم نے اپنی آنکھوں پہ جو پٹی ہے محبت کی، وہ کسی سیاستدان کی نہیں باندھنی چاہیے قطعاً. صرف سب سے پہلے پاکستان کی کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے. کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے. اس کرائٹیریے پہ جو پورا اترے اس سے آپ پیار کریں، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو، خواہ وہ کوئی مذہبی لیڈر ہو، خواہ وہ کسی ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. سب سے پہلے جو پاکستان کے لیے کھڑا ہے، جس نے اپنی جان پاکستانی کے لیے قربان کی ہے، جس نے اپنا مال پاکستان کے لیے قربان کیا ہے، جس نے پاکستان کو سب سے پہلے ہونے کا حق ادا کیا ہے، پاکستان کے تمام نوجوانوں کو اس شخص کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے پاکستان کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی محبت کی اٹیچمنٹ اسی طرح سے بنانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو صاحب، آپ کس طرح منا رہے ہیں 14 اگست اور آپ کس طرح مناتے ہیں اس دن کو؟ جی، ہم تو اپنے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو الکبیر کا سلوگن ہے، اس کے اندر ایک جو آپ لائن دیکھیں گے ہمارے سلوگن کی، دیٹ از انہینسنگ لائف سٹائل اینڈ ڈیولپنگ پاکستان. تو ہمارے لوگوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں. تو ہمارا ہر دن پاکستان کی تعمیر و ترقی کرتے ہوئے سیلیبریٹ ہوتا ہے. لیکن اس 14 اگست کو ہم تھوڑا سا اسپیشل اپنے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام لے کے آئے ہیں الکبیر کی جانب سے. میری یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مجھے ایک ہنر دیا ہے
فیض یاب کیا ہے اور ہمیں ترقی کے رستے پر چلایا اور کامیاب کیا ہے، ہم اپنے ملک کے باقی بھی نوجوانوں کو وہی کامیابی کا رستہ دکھائیں، اور باقی بھی وہ نوجوان جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر لگن ہے، جن کے اندر جستجو ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں، مگر اپرچونٹیز ان کو نہیں ان کو اپرچونٹیز نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو الحمدللہ اس 14 اگست پہ ہم اپنے ان تمام نوجوانوں کو الکبیر کا پلیٹ فارم دینے جا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور الکبیر فیملی کا حصہ بنیں، اور الکبیر ٹاؤن آپ کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دے گا، آپ کو ایک بہترین ریئلٹرز بننے کی، بہترین انٹرپرینیور بننے کی، بہترین بزنس مین بننے کی الکبیر اکیڈمی میں آپ کو ہمارے کنٹری ہیڈ جناب حافظ عثمان صاحب جو ہیں وہ آپ کو ٹریننگ دیں گے، اور اس ٹریننگ میں ان کا ساتھ دیں گے جناب قاسم علی شاہ صاحب جو آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ کریں گے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو اور خوشخبری دوں کہ اس ٹریننگ کو ہم نے افیلیٹ کیا ہے اور ریکگنائز کیا ہے UET کے ساتھ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ، کہ جو بچے، جو نوجوان الکبیر کے اس پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں، جو کہ بہت لمبا نہیں ہے، فقط چند دنوں پہ محیط ہے، اور دیٹ از آلسو فری آف کاسٹ، آپ کو پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، آپ کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک آفس کٹ دی جائے گی، اور آپ جس دن اس کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اس سے اگلے دن آپ اپنا روزگار کمانے کے قابل ہوں گے، اور آپ ملک کی معیشت میں اپنا رول پلے کریں گے، اور اس میں جو اچھے مارکس لینے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اچھے پارٹیسپینٹس ہوں گے، یہی سوال میرا تھا اگلا جی، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم UET کے پروگرام میں، چونکہ وہ ایک پیڈ پروگرام ہے UET کا، لیکن جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، جو ٹیلنٹ والے بچے ہوں گے، جو آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے، ان کو ہم UET میں فلی سپانسرڈ پروگرام دیں گے الکبیر کی طرف سے، اور UET کا بھی کورس ان کو فری آف کاسٹ کروایا جائے گا، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو UET کا پروگرام ہے وہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، ایک فلپائن کی یونیورسٹی ہے، یہ پروگرام فردر وہاں پہ بھی افیلیٹ ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ پروگرام ہوگا کہ اگر کوئی بچہ الکبیر اکیڈمی سے یہ ریئل اسٹیٹ کا پروگرام اٹینڈ کرتا ہے، کورس اٹینڈ کرتا ہے، اور ایک انٹرپرینیورشپ کے طور پہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور پھر وہ بیرون ملک بھی جاتا ہے، تو اس کے سرٹیفکیٹ کی ایک اتھینٹک ویلیو ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اس 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو یہ الکبیر کا انیشیٹو ہے اپنی یوتھ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے اس پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے جن کے اندر آگے بڑھنے کا جزبہ ہے، جن کے اندر ہنر ہے، جن کے اندر قابلیت ہے، اور ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو الکبیر کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جو صاحب، کوئکلی آخر میں آخری سوال ایک آپ سے، کچھ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی، چونکہ ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا آپ کو سیاست میں بھی بڑا ایکٹیو آپ نظر آئے ماشاءاللہ، اور 14 اگست کی بات جب ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی ریلی بھی ایک نکالی تھی 14 اگست پہ، میں اس میں نے وٹنس بھی کیا تھا اس کو، تو جو سب سیاست سے بالکل خیر آباد کر دیا سیاست کو، یا سیاست آپ کے، چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے خون میں بستی ہے سیاست؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے رضوان صاحب کے، جو بیسیکلی سیاست میرے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، اگر آپ اس چیز کو سٹڈی کریں، یا ہمارے آڈینس جو ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کی جو بہترین پارٹیسپیشن ہے، دیکھیں کبھی بھی آپ تاریخ آدم کو اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو ممتاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو ذمہ داری دی ہے؟ کبھی ان لوگوں کو ذمہ داری نہیں دی ہے جنہوں نے گوشہ نشینی میں ہو کے ساری رات اللہ کی باتوں میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو ایز اے لیڈر لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت دی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خلق کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اتنے زیادہ لوگوں میں مقبول تھے اور اتنا زیادہ لوگوں کے کام آتے تھے کہ لوگ ان کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ صادق اور امین کے نام سے نہ صرف جانتے تھے بلکہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان بھی کر دیا، ایون اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کی رات بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پلان کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مولا علی کو اپنے بستر پہ سلایا کہ آپ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا، کہ لوگ دشمن ہونے کے باوجود ان کے معترف تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے، اور پھر آپ نبوت کے بعد دیکھیں، نبوت کا جو 23 ایئرز کا سپین ہے وہ ٹوٹل جد و جہد پہ مشتمل ہے،
آپ پوری زندگی کا اگر مطالعہ کریں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادات پہ مشتمل نظر نہیں آئے گی. عبادات، حسن اخلاق اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جنگوں میں مشغول نظر آئے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ہر وقت مصروف عمل رہے ہیں اور وہ ہر وقت سوشل رہے ہیں اور وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور معاشرے کو انہوں نے ایک لائف سٹرکچر دیا ہے، ایک انہوں نے ضابطہ حیات دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو سیاست ہے اس کا جو اصل نچوڑ اور اصل اس کا جو ماخذ ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں آ کے پوری دنیا کو بدل دیا اپنی فہم و فراست سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ پوری دنیا میں تبدیلی لے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ سیاست سے کنارہ کشی کرتا ہے میرے حساب سے اس نے اس حدیث سے روگردانی کی ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے روگردانی کی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اب ہمارے ہر امتی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر فرض ہے کہ وہ جو کام ہے کہ لوگوں کو آپ برے کاموں سے روکو اور اچھائی کی طرف ترغیب دو. یہ کیا ہے؟ دیکھیں سیاست میں آپ یہی کرتے ہیں، آپ اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ بری چیز سے روکتے ہیں، آپ ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ناانصافی کو سیاست کے تھرو ختم کر سکتے ہیں، آپ یہ جو معاشی ناانصافی ہے اس کو سیاست کے تھرو ختم کر سکتے ہیں. تو میرا یہ صرف ذاتی طور پہ نہ صرف میرا یہ روحانی طور پہ بھی، میرا یہ مذہبی طور پہ بھی، میرا اسلامی طور پہ بھی، میرا خونی طور پہ بھی، میرا نسلی طور پہ بھی سیاست کے ساتھ ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے اور سیاست میرے لیے عبادت کی طرح ہے. دیکھیں سیاست کے کئی پہلو ہوتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جھنڈا پکڑ کے اور ریلیاں نکال رہے ہو آپ تب بھی سیاست کر سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کے سولنگ بنوا رہے ہیں آپ تب بھی سیاست کر رہے ہیں، یا آپ منہ پھاڑ پھاڑ کے اپنے مخالف سیاستدانوں کو گالیاں نکال رہے ہو تو آپ سیاست کر سکتے ہیں. سیاست ایک بڑی ہی مقدس چیز کا نام ہے اور آپ سیاست کو ایک تبلیغ سمجھ کے، ایک عبادت سمجھ کے کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں اس کو تبلیغ اور عبادت سمجھ کے کرتا ہوں سیاست کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن سے سیاست کا جو اثر ہے وہ میرے بلڈ میں شامل ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی رہے گا اور میرے آخری دم تک رہے گا. اور ہم آپ کو سیاست میں نہ صرف سرگرم نظر آئیں گے بلکہ ہم آپ کو سیاست کی بلندیوں پہ نظر آئیں گے اور اس ملک پاکستان کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس ملک پاکستان کی تقدیر بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. چلیں اللہ خیر کریں انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں جو سب آپ کے لیے. کوئکلی چودھری اورنگزیب صاحب کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ میرے نزدیک جی کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان مطمئن ہو. آپ زندگی میں جو بھی کریں آپ وہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اطمینان فیل کریں. آپ زندگی میں جو بھی اچیومنٹ کریں آپ، میرے نزدیک صرف پیسے کا حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، میرے نزدیک بہت زیادہ علم حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے. اگر آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، اگر آپ نے بہت زیادہ پیسہ حاصل کر لیا ہے، اگر آپ نے بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی ہے اور آپ اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور آپ لوگوں کے لیے یوزفل نہیں ہیں تو آپ کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. اور اگر آپ نے کوئی بھی اچیومنٹ جو دنیا میں حاصل کی ہے وہ کرنے کے بعد وہ آپ کی اچیومنٹ اور کامیابی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور لوگوں کو اس میں سے کنٹریبیوشن ملی ہے اور آپ جب رات کو سوتے ہیں تو اطمینان کی نیند سوتے ہیں اور آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ یو آر اے سیٹسفائیڈ پرسن اور آپ ایک اچھی اور گہری نیند سوتے ہیں. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جب آپ روز آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو شاباش مل جائے تو یہ ایک ریئل کامیابی ہے. یہ اصل کامیابی ہے. اور میں تھوڑا سا رضوان صاحب آپ کی اس بات کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ آپ کے تھرو ہمیں موقع مل جاتا ہے لوگوں سے مخاطب ہونے کا اور انٹریکٹ کرنے کا. میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف پاکستان میں نہیں اوورال دا ورلڈ ایک یہ مشینی سا دور ہے، ایک کمپیوٹر کا دور ہے، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور یہ جس طرح سے اب انٹیلیجنس کے ساتھ بھی آرٹیفیشل کا ورڈ لگ گیا ہے تو یہ آپ دیکھیں ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہی ہو گئی ہے. تو اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بزنس مین لوگ ہیں، جتنے نوجوان ہیں، میری ایک تمام لوگوں سے یہ گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے اور سجیشن بھی ہے جو میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پیسے کی جستجو میں اور پیسے کو ہی صرف کامیابی سمجھنے میں ہم اپنے رشتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کا ٹائم کم کر دیتے ہیں. آپ کے لیے جتنا پیسہ کمانا اہمیت کا حامل ہے
उतना ही ज़्यादा आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके माँ बाप इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आपके बहन भाई इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आपके रिश्तेदार इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आपके दोस्त अहबाब साथ आपके चल रहे हों, आपके कुलीग्स, आपकी टीम, और आप इंसानों से अपना रिश्ता जो है वो मजबूत रखें। अदरवाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बिलियनर बन गए और बाद में वो एक आइसोलेशन की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आप लोगों में रहें, आप इंसानों में रहें, आप इंसानों से जुड़ें, इंसानों से प्यार करें। पैसा आपको वही मिलना है जो आपकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया है। जो पैसा आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है, जो रिज़्क अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है, वो चाहे 7 ज़मीनों की तह में होगा, वो फाड़ के आप तक पहुंचेगा, चाहे वो पत्थर के नीचे होगा आप तक पहुंचेगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत आज के इस मादियत परस्ती के दौर में रिश्तों की होनी चाहिए, ताल्लुकात की होनी चाहिए, और अपने जो दोस्तों के जज्बात हैं उनकी कदर की होनी चाहिए। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है सर, और इसकी बहुत कमी है आज के दौर में। जी, इसकी कमी है, तो बस इसलिए मेरे एक ये दिल की बात थी, तो मैंने कहा आपके थ्रू हम ये भी बात शेयर करें। और बाकी हम है अल कबीर, हम है पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान, बिल्कुल। जैसा आपसे बात करके मज़ीद यकीन पुख्ता हुआ है कि नीयत साफ़ हो और जो आपका नज़रिया है वो वाज़े हो, मुस्तकिल मिजाजी हो, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। नाज़रीन, ये याद रखें कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। चौधरी साहब, आपके वक्त आप बेहद शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।